اولیاء انبیاء سے کیسے بہتر، یہ ذرا سمجھو۔ دونوں خدا کے جانشین ہیں نا، دونوں خدا کا جانشین ہے۔ اولیاء انبیاء کے بارے میں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، انبیاء کو ڈائریکٹ جبریل امین نے انسٹرکشن دی، وہ کام کر رہا ہے۔ اولیاء کو کشف الہام کے ذریعے انسٹرکشن دے رہا ہے، بغیر کسی واسطے کے۔ واسطے کے۔ کیا افضل کون تھا؟ جبریل واسطے نہیں ہے، بلا واسطہ ڈائریکٹلی۔ وآدمہم علی وخاتمہم مہدی۔ علاوہ سمنانی کتاب جو علوروا اس نے لایا ہے حاجی صاحب نے، حدیث کہتے ہیں بستان کے قبرستان میں پیغمبر سے پہلے 40 کتب دفن ہے، 40 کتب دفن ہے، یعنی پیغمبر سے پہلے، یعنی ولی اس وقت بھی تھا، یعنی 40 کتب وہاں دفن ہے رسول اللہ سے پہلے۔ اور اصول اعتقادیہ میں سید محمد نورباز اتنا بھی کرتا ہے، وآدمہم علی وخاتمہم مہدی۔ اولیاء کا آدم ہی علی اس سے پہلے ہی نہیں ہے، ابتدا ہی مولا علی سے ہوا ہے۔ جب نبوت کا خاتمہ ہوا تو ولایت کا آدم ہوا، جب نبی ہے تو ولی ہی نہیں۔ نبی کی موجودگی میں ولی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی آدم سے شروع ہوتا ہے، آدم سے پہلے آدم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آدم کو آدم اس لیے کہتے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آدم نہیں تھا، آدم سے وجود میں آیا، آدم سے وجود میں آیا، آدم ہوا، وہ نبی، اور محمد ختم ہوا، محمد سے ختم ہوا، پھر علی سے ولایت آدم ہوا، مہدی پر ختم ہوا۔ تو علی سے پہلے کوئی ولی ہی نہیں ہے، یعنی علی پہلا ولی ہے، پہلا ولی ہے، اور مہدی آخری نے، آخری تو نہیں، خاتم کا لفظ اور کچھ ہے، اول آخر کا بات یہ ہوتا ہے، آدم خاتم یعنی صفت ولایت ختم۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کسی بھی اسلامی فرقے میں، یا ہمارے سنی برادری ہو، الحدیث برادری ہو، شیعہ برادری ہو، ولی کو مانتا ضرور ہے، قبروں پر جا کر حاضری بھی دیتا ہے، دیکھیں کہ دیکھ چاول بھی صدقہ دیتے ہیں، لیکن شک کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار میں ولیوں پر اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے ان کی، یعنی کسی فقہ میں اولیاء پر اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے، کسی بھی حقیقی رکھتا ہے وہ جتنے ہم سے زیادہ وہ دیکھ رہے ہیں نا، عرس وغیرہ مناتے ہیں، دیکھیں گے دے رہے ہیں، یہ سائیکالوجیکلی جذباتی طور پر ہمارا اہل سنت برادری اولیاء اعظام کے احترام بے تحاشا کرتے ہیں، سلاسل تصوف جتنے بھی ہیں، خود اہل سنت تعصب نہ بھی ہوں، احترام کرتے ہیں، لیکن شک کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے وہ اولیاء پر اعتقاد لانے کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کا تصوف کا نوربخشوں کا فرقہ ایسا فرقہ مسلک ہے جن میں اولیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے، جس طرح شریعت میں انبیاء پر ایمان رکھنا، شریعت میں انبیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس طرح طریقت میں اولیاء پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، اسی لیے اذان میں علی اللہ بولا جاتا ہے، اہل طریقت ہونے کی ناطے اہل طریقت کے لیے لازمی ہے۔ جو اہل طریقت نہیں ہے، ظاہر عالم ہے، وہ علی کی ولایت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ علی ایسا ایک مقیاس ہے، میزان ہے، ترازو ہے، جو اہل طریقت ہے، مانوی حقیقت تک پہنچتا ہے تو وہ علی اللہ اذان میں پڑھے گا، جو حقیقت تک رسائی نہیں ہے، طریقت تک رسائی نہیں ہے، ظاہری علوم پر اکتفا کرتا ہے تو اس کو علی کی ولایت سے چڑ ہے۔ یعنی اہل ظاہر مولا علی کو صرف ایک زاویے سے مانتے ہیں، اہل طریقت شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت چاروں زاویے سے، بلکہ حضرت عائشہ کے ایک حدیث ہے، زوج النبی، پیغمبر کی بیوی
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسالت آپ میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، میں نے جاگا تو رسول بسترے پر نہیں تھے، تو میں نے تلاش کیا کیا گیا رسول، کسی اور زوج کے پاس تو نہیں چلی گئی؟ میں ڈھونڈا تو مجھے کوئی آواز چھت سے آئی، تو میں چھت سیڑھی سے اٹھا اوپر دیکھا تو پیغمبر اسلام قبلے کی طرف منہ کر دعا کر رہا تھا. خود عائشہ فرماتی ہے ٹھیک. دعا یہ کر رہا تھا، اے اللہ، اے خالق و مالک، اگر میں ایک بحثت نبی مجھ سے کوئی کوتاہی ہوا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے واسطے آپ معاف فرمائیں. اچھا جی. وہ خود پیغمبر اسلام نہ رہے تھے، اچھا جی. یا خود حضرت عائشہ فرماتی. یہ حدیث کہاں روایت ہے جو؟ تمام حدیثوں میں. اچھا جی. ایک ادھر حپلو بالا خانقاہ میں خانقاہ مولا اب ایک حدیث لکھی ہوئی ہے دروازے پر، دروازے پر آپ جائیں دیکھیں خانقاہ پر اب بھی ہے، لکڑی گھون کر تراش کر. کیا لکھا ہے؟ مکتوب علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر لکھا ہے، عرش پر نہیں. جنت کے دروازے پر مکتوب علی الباب الجنہ، اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس دروازے پر لکھا گیا ہے، اس جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہے وہ بعد میں آئیں گا. مکتوب علی الباب الجنہ، باب الجنت میں لکھا گیا ہے. جو لکھا ہے وہ کب لکھا ہے؟ قبل ان یخلق السماوات والارض من الف سنۃ. یہ دنیا اور یہ آسمان و زمین کی خلقت سے 1000 ضرب 1000 سے پہلے، یعنی 1000 ضرب 1000 کروڑ، یعنی زمین و آسمان کی خلقت سے پیدا کرنے سے 1 کروڑ سال پہلے جنت کے دروازے پر لکھا گیا ہے. کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. کیا آپ اس علی ولایت کو آپ اذان سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا تمہارے بس کی بات ہے؟ اب کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ نکالنے کی، دیکھیں اگر وہ نکال سکتا ہے نکالے، لیکن میرے خیال میں نور بخشی ہے کبھی آزاد نہیں چھوڑیں گے، علی اللہ نہیں چھوڑیں گے، علی اللہ تو محمد خیر البشر نہیں چھوڑیں گے. یہ تو، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک دن آپ لوگ میں دکھاؤں گا ابھی 1156 1163 1174 کا 3 فقہ میرے پاس موجود میں، جن میں اذان کے ڈیٹیل دیا ہوا ہے. اللہ اکبر 4 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، حی علی الصلاۃ 2 دفعہ فارسی میں، حی علی خیر الاعمال محمد خیر البشر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سب ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے فقہ میں. اور کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں، ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے. یہ بعض فقہوں میں، ہاں بعض فقہوں میں ڈیٹیل سے نہیں دیا، لیکن وہی شہادتین، وہ ابھی شہادتین کا آڑ لینا چاہتا ہے. بھئی شہادتین جو ہے تعداد کی بات ہو رہی ہے. ایک میں لطفہ آپ کو سناتا ہوں، ہمارے وہ محاورہ یہاں استعمال کر رہا ہے. یہ ملک الشورا، یہ بوا جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ وہ آ رہا تھا ہمارے وہاں میدان میں پہنچا، تو میدان تھا گھوڑے پر تھا، وہ کر کے آ رہا تھا، اتنے میں اچانک کوئی لومڑی وہاں سے نکلا تو گھوڑا ڈر کے چھلانگ مارا تو بوا گر گیا. اچھا. تو یمزوم پہ علی اس کو ہم رکاب تھے ساتھ، اس نے گھوڑا پکڑا بوا کو اٹھایا تو بوا کامولا یمزوم پہ علی سے ریمو فیوست فیوم منا بوا جوہر شیر فیوست. اچھا جی. یرنا خدا سے استوک سے، یرنا خدا سے استوک سے، جوہر تے کنا سلا بروک سے، کامو لرینگے زک سے فیمخان پہ یانگن یالی. یہاں کھو سے مراد یہاں یمزوم پہ علی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والی ہے اس نے نکالا ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے زمانہ پہ علی کو،
لیکن ہم سوچ رہے ہیں علی بن ابی طالب کو. یعنی اصل شعر پڑھنے والا کا مراد گردن پالی ہے جس نے اس کا کانٹا نکالا ہے. اور ہم شدت محبت علی سے ہے نا تو ہم فوراً سمجھتے علی ہے. اسی طرح یہاں شیاطین بھی یہی ہے. ان لا الہ الا اللہ کا 2 دفعہ پڑھنے کو ہے. ہم نے وہ معوذ اللہ پہ لے وہ کلمہ شیاطین صلاۃ الخمسہ رمضان والے چکر میں ہم نے فوراً وہ شیاطین بنا دیا. لیکن بھائی شیاطین کا اپنا اپنے موقع ہے نا. وہ کلمہ شیاطین میں علی نہیں ہے. لیکن ادھر سادات کے باب میں شاہدین عادلین بھی ہیں. 2 شہادت یعنی سید بہتر ہے وہ الگ شہادت ہے. نہیں ہر شہادت ایک جیسے نہیں ہے نا. یہاں شہادتین سے مراد لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے. اور جو آپ یاد رکھیں اس کے ثبوت بھی آپ کو ایک میں بتاتا ہوں. علی بن حسین دمشق کے جامع مسجد پر خطبہ دینے کھڑا ہوا جو حسین کے بیٹے نواسہ رسول. یزید بھی ہے. خلیفۃ المسلمین بھی وہاں کھڑی ہے. امام العابدین کو خطبہ دیا ہے. امام العابدین اپنے خطبے میں اپنے والد محترم اور اپنے دادا کی فضائل بیان کر رہے تھے تو کوفے دمشق کے مسجد لبالب لوگ پریشانی کے عالم میں سن رہے تھے جو ہمیشہ معاویہ جو ہے ان کو بہکاتے رہے تھے. حسین جس کو انہوں نے قتل کیے تھے ان کے دلائل کے بعض لوگ رو رہے تھے. یہ آپ نے کیا کیا ہم نے کہ معاویہ اور کے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے. تو یزید خطرہ لائق ہوا کہ کہیں اور بولیں گے اور لوگ تو اس نواز الدین کو کہا قامت پر تو نواز الدین کھڑا ہوا. اس نے کہا اللہ اکبر. تو امام نے محراب سے فرماتے کرسی سے اللہ اکبر. نہیں ٹوکا اللہ اکبر نہیں ٹوکا. پھر معاذ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو معاذ کو نہیں ٹوکا. امام نے کہا امام نے خود بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تو اصل ہے نا. پھر وہ معاذ اشہد ان محمد رسول اللہ یوں پڑھنے لگا. امام نے کہا بس کر بس کر رک جاؤ. تو معاذ ذرا ہکا بکا یہ کیا ہوا. اب علی بن حسین نے 2 پر نہیں رکا, تیسرے پر کیوں رکا یہی ایک سوال ہے. کیونکہ یہ 2 دفعہ اتباع تھا علی نے نہیں رکا. پھر اتباع نہیں تھا سننا تھا. شہادت پہ اتباع کیا. 2 شہادت ختم ہو چکا تھا. اب تیسرا اور چوتھا شہادت تھا. رکا اور یہ چیز چل سکا. یہی چیز تم جس محمد کی گواہی دیتے ہو رسالت کی اس کا نواسہ میرے باپ حسین ہے یقین. کیا اسلام اس سے زیادہ تم جانتا. دیکھو جو علمی گرامے پہ پیدا ہوا ہے. میں ایک عالم نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو عالم ہی نہیں سمجھتا, لیکن میں ایک علمی گرانے پیدا ہوں. اسی نظام کو چلاتے رہے ہیں. خاندانی طور پر ہم اس کو کرتے رہے ہیں. ہادی اپو ہادی کا بیٹا ہے جس کو اسلام کے بھی پتہ ہی نہیں, ان پڑھ آدمی تھا, اس کا بیٹا ہے نا. اس کی کیا پتہ ہے جو خاندانی طور پر مجھے پتہ ہے. اسی طرح صحابہ کرام سے زیادہ اہل بیت رسالت کو زیادہ پتہ ہے یہ رسول اللہ کے خون سے نکلا ہے, ان کے گھر سے نکلا ہے. امام العابدین نے بھی یہاں یہ دنیا کو دکھایا کہ اور پھر دوسرے تیسری شیخ آپ کو میں سمجھانے کے کہتا ہوں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ آدم نے بھی پڑھا, نوح نے بھی پڑھا, ابراہیم نے بھی پڑھا, اور زید نے بھی پڑھا, جتنے انبیاء نے پڑھا, لیکن محمد رسول اللہ کسی نے نہیں پڑھا. وہ اپنے اپنے پیغمبر کی نام لیتا ہے. یعنی جس شہادت اصلی جو اللہ اکبر کا 2 پڑھنا, اللہ 4 دفعہ پڑھنا, اور لا الہ الا اللہ 2 پڑھنا جو شہادت اصلی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اضافی امت ما سلف کے لیے نہیں ہے یہ, لیکن لا الہ الا اللہ سب کے لیے ہے.
اب ہم ذکر کرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر تو نہیں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہم لا الہ الا اللہ پر ذکر کرنا ہے، محمد رسول اللہ پر تو نہیں کرنا ہے۔ عبادت صرف خالق کی خالق کی ہوتی ہے، اسی لیے اتباع ان دو کی ہے، اللہ ہی کی، اللہ کی اکبریت کا، اللہ کی وحدانیت کا گواہی میں اتباع ہوتا ہے، باقی کسی میں اتباع نہیں ہوتا ہے، باقی حی اللہ میں دعا ہوتا ہے، اتباع نہیں ہے نا، دعا ہے، اور حکم عام کو خاموش سننا ہے سب۔ اچھا، اسی میں ایک سوال یہ نکلتا ہے جو کہ انبیاء کرام کے حوالے سے بھی، خاص کر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے عیسائی بعد میں تحریف کا شکار ہوئے اور عقیدہ تثلیث انہوں نے نکالا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے بارے میں تم لوگ غلوف نہ کرو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ۔ پھر یہودیت نکال آئے، اسلام کے اندر فرقے در فرقے نکل آئے۔ تو پھر موجودہ دور میں ایک حدیث بھی ہے کہ پیغمبر نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، تمہارے بارے میں دو گروہ گمراہ ہوں گے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، ایک افراد کا شکار ہوں گے، دوسرے تفرید کا شکار ہوں گے، غالی اور مبغض دونوں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب نوربخشیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ مولا علی کی فضائل، مناقب، شان بیان کرتے ہوئے اعتدال پہ رہنا ہے اور اعتدال والی راہ اپنانا ہے۔ مولا علی کو الوہیت کے درجے تک علی کو ولی ماننا ہے، اللہ نہیں ماننا، ٹھیک ہے، علی کو ہم ولی مانتے ہیں۔ اسی لیے میں اب عاشورے کے دن، خیر نوربخشی 9 محرم تک تو نہیں کرتا، عاشورے کے دن خپل چوخانکاہ میں بالا پائن کے پورا عوام زیارت کرتے ہیں قبلہ روح۔ میں سخت اس کے خلاف ہوں۔ اچھا، میں نے کہا کہ ماتم ہمارا عبادت ہے، لیکن سجدہ روح ہو کر سلام زیارت کے کنسپٹ نہ کریں، کم سے کم گول دائرے میں کریں، قبلہ رو نہ ہو، قبلہ رو نہ ہو، کیونکہ اللہ اور علی میں فرق ہو، ٹھیک، اللہ اور حسین میں فرق ہو۔ ہم غلو کے حق میں بالکل نہیں ہے، ہم علی کو ولی مانتے، حسین کو ولی مانتے، اللہ نہیں مانتا۔ واحد القہار تو وہی ہے، رازق العباد وہی ہے، رب وہی ہے جو اللہ ہے، وہ علی نہیں ہے۔ علی بھی بندہ ہے، محمد بھی ایک بندہ ہے، بندے کی حیثیت سے علی محمد بندہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، لیکن عظمت کے لحاظ سے، حرمت کے لحاظ سے محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ ہم الوہیت کے حق ہم بھی نہیں ہیں۔ موجودہ دور میں منقبت وغیرہ میں مولا علی کو الوہیت کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ بھی مولا علی کی ولایت پہ خوش ہوا، راضی ہوا، اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ شورا کے جو کلمات ہوتا ہے نا، جی، شورا کو شورائی نہیں خیالات آپ پیش کریں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وہ تو کرنا ہی ایسا ہے، لیکن عہد رسول میں بھی اور اب بھی، یعنی صریحتاً حکم الوہیت کی طرف ہو تو ہم اس ٹائپ کا تردید کرتے ہیں، نہیں ہے تو تعویل من اگر کرتے ہیں تو ہم اس کا نہیں کہتے ہیں۔ مثلا اب میں بات کرتا ہوں کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں مدام ابن عدے کا وفات ہوا، مدام ابن عدے کا، یہی مدام ابن عدے تھا رسول اللہ کو طائف والوں نے مارا، پھر مکہ میں آپ شہید کرنے کے خطرہ ہوا تو اس نے امان دیا تھا۔ شعیب ابی طالب میں محصور کے دوران اس نے کافی درپردہ مدد کیا تھا۔ اچھا، قریش مکہ کے مقاطعہ کا خط پھاڑنے میں اس کا اہم کردار تھا، حالانکہ وہ قریشی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ مرسلہ تو آپ مدینہ آ کر 3 مہینے کے بعد سنا کہ مدام ابن عدے دنیا سے چل رہے، تو ساتھ معاف نے نماز غائبانہ پڑھا، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ کافر کو کیسے پڑھا، تو میں کہتا عملاً کافر نہیں تھا نا، وہ اوپر سے تو مسلمان نہیں ہوا تھا، بظاہر کافر تھا، لیکن اس کے کردار سے کافر نہیں تھا، یعنی کسی کی عمل کردار ہی اس کے اعتقاد کا عکاسی کرتا ہے، منہ سے کہنے سے کیا حصہ ہوتا ہے، عملاً مومنانہ تھا، مومن تھا، مطلب عملاً ہے تو اصلاً تو ہے نہیں، جو منہ پر کہتے عمل نہیں ہے تو پھر نہیں ہے نا، منہ سے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔
ترضات معاپ نے اپنی دربار شاعر کو حکم دیا کہ اس کے حق میں مرثیہ لکھو، مرثیہ لکھا اچھا جی، ترضات معاپ نے حکم پر، تو اس نے مادہ بن عدے پر ایک لمبی مرثیہ لکھا اور ترضات معاپ کو لایا، پھر رسول اللہ نے پڑھا اور رسول اللہ بہت خوش ہوا، بہت اچھا لگا، لیکن ایک جذبہ نہیں آیا، جذبے کے اظہار نہیں ہوا، وہ بھی لکھو۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ تم جذبائی شاعر حسام سے کہتے ہیں کہ یہ لکھو کہ میں محمد محمد کو واپس مکہ آنے کا اب خوشی نہیں رہی۔ اگر مجھے خدا فتح دے کر مکہ فتح بھی ہو جائے تو مکہ آنے کا مجھے خوشی نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ مدام ابن عدے نہیں ہے نا، اب مدام ابن عدے نہیں ہے، مکہ مدام ابن عدے سے خالی ہے، اب مجھے مکہ آنے کا خوشی نہیں رہی۔ ابتدائی دور میں مشکل حالات میں جس نے تعاون کیا تھا، اگر وہ ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ شعر ہوا۔ بعد میں کچھ صحابہ نے رسالت معاپ سے پوچھا جی اس میں کفر لازم نہیں آئے گا کہ آپ کو کعبے سے زیادہ مدام ابن عدے عزیز ہو گیا؟ تو پھر رسالت معاپ ہاتھ پڑھا کہ کعبہ اور مدام ابن عدے کی کیا نسبت؟ کعبہ کعبہ ہے، تم درمیان میں کعبے کو کیوں لاتے؟ میں نے کعبے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کعبے سے زیادہ ایک مومن کی شان جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم تعویل کر کے ڈالنا الگ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث سے اولیاء بعض حالات انبیاء سے بہتر ہے، میں بھی کہتا ہوں۔ اچھا جی، ہاں حضرت اپنے فرمانے اولیاء انبیاء سے افضل ہے بعض حالات میں۔ اچھا جی، وہ کیسے جی؟ خود پیغمبر صاحب نے خود سنا العلماء الامتی افضل من علماء بنی اسرائیل، ہے نا، بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، مستند کتاب مستند حدیث خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا جی، اصول حدیث کے تمام معیارات اترتا ہے کہ میرے علماء تھوڑا اولیاء ہے، اور ایک حدیث میں کل بنی اسرائیل بھی کل کا بھی ہے جیسا ہے، ایک حدیث میں افضل کا لفظ ہے، ایک حدیث میں کل کا ہے یعنی جیسا ہے۔ لیکن بعض حالات میں اولیاء انبیاء سے افضل ہے، بعض حالات میں انبیاء اولیاء سے افضل ہے۔ وہ تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا، عام نہیں سمجھے گا۔ انبیاء اولیاء والے تو سمجھ آ جاتے، اولیاء انبیاء سے کیسے بہتر، یہ ذرا سمجھو۔ دونوں خدا کے جانشین ہیں نا، دونوں خدا کا جانشین ہے۔ اولیاء انبیاء کے بارے میں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، انبیاء خود کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو فضیلت ہے، ایک پر فضیلت ہے نا، فضلنا بعض علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ دیکھیں انبیاء کو ڈائریکٹ جبریل امین نے انسٹرکشن دی، وہ کام کر رہا ہے۔ اولیاء کو کشف الہام کے ذریعے انسٹرکشن دے رہا ہے، بغیر کسی واسطے کے۔ کیا افضل کون تھا؟ جبریل واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ ڈائریکٹلی۔ اور ایک چیز ہے جو چیز اولیاء کرتا ہے، خود علامہ سمنانی حاجی کا اپنی کتاب میں ہے، یا سمنانی اچھا نہیں تھا اس وقت بھی لکھا ہے کہ قیامت لوگ پلا یخشک اتنا دو علم شاعرانہ خیال علمیہ تخیل اہمیت من ملا قیامت بیل لوگ پن، اب قیامت سورج لوگ پہ خدا خوال لوگ پہ خواب بیل لوگ پن نہ رے خوان یہ مثال بول رہا لوگ آیا یا نہ تھا، لیکن سمجھانے کے لیے ایک شاعرانہ تصور پیش کرتا ہے کہ اگر خدا سے قیامت بے لذوق پننا دنی مہدی فیوز میں تم یک اور تب فیو میں سے ٹائم میں شام رن میں یمول فون اچھا جی ایاوے لوگ خدا خود حادی کی کتاب میں خدا اتنے اس دن کو لمبا کرے گا، شام خواہ ہوا ماچوک پا یہ سے مہدی فیو سے مقابی کے کھیرے کوئی امامت اعلان دو ہے میں زمین
اتنا لمبا کر دے یعنی اہمیت من ملا لی اہمیت من ملا من خدا لخوان نور ویمت پہ یا قیام اللہ کو مادی بھی عمر جت پہ مالے تاپی میوں ویسے بات نہیں ہے جس وقت جذبات بیو لانگ ادان لا اعتراض بھی حق مت پہ اچھا اعتراض بھی حق مت پہ کیا ضرورت ہے آپ مثلا حضرت زینب کے جو ہنگا یا غسل و کفن میں نے کی پا جو غسل شہید غسل میں پہ ٹھیک ہے غسل میں وہ ایک جذبات کے بات کیا ہے نا جذبات کے اظہار میں مبالغہ آرائی اگر پھر کوئی حرج نہیں اچھا بعض حالات میں ہے بھی ہے غسل بھی ہے شریع غسل میں پیا جو یار تم کو نکھراق پہننے تو چتگی پیا کفن تیوت پی اگر کفن ضرورت یوتنا ایک شہید لاکھ ان کو خام بے پردہ انہیں کفن من میں کپڑا یوت نا ممین می والا کپڑوں کو نہیں یوت یو خرام باز یو یو شوف تب بس قسمت سے کپڑا وہاں میں تھوک ننگا ہے تو یہاں کھر ہوا ہے جیسے کہ حضرت مصعب بن عمیر ہمشہ کے رسول اللہ ہے وہ دن گوٹ بھی کپڑا میں تو کپڑ تا گیا کفن تا گیا اور پیغمبر اسلامی کھوڑ دوم کن خوش بھی ہے غسل یہ لے بھی جو شریع غسل پہ میرے پہ پورا جسم کو اگر جہاں اس کے چہرے کو داغ ہے تو اس کو صاف کرنا تو اچھی بات ہے نا اگر حضرت زہرا بونگو سیدھی حضرت نے گاٹ ٹکتا پڑ گیا نایال غسل و کفن میں نہیں کی پا زینب نے چہرے میں جذبہ ہے نا ٹھیک ہے نا دو لچھن ایشو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دو سال اچھا وہ نون میں نقطہ ڈولنے والا ہے کیا ضرورت ہے آپ کو یہ آپ کے جذبات نہیں ہے کہ آپ کے بھائی بھی اگر قتل ہو جائے شہید بھی ہو جائے تو آپ چاہتے ہیں اس کو اچھے کپڑے میں اللہ سے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے لا تغلو فی دینکم کہا ہے جو یہی حکم ائمہ کے حوالے سے بھی نہیں ہوگا اللہ کا ہر حکم آدم سے خاتم سب کے لیے غلو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے غلو نہیں ہونا چاہیے غلو کا آپ تشریح یہ کرے کہ وہ الوہیت میں شامل نہیں کرے نا نہیں ہوگا یعنی الوہیت سے نیچے رکھ کے جو باقی فضائل ہے خود قرآن بتاتا ہے ہم ایک آیت کو نہ لینا ہزاروں آیت کو لے لیں